السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ، سورۃ البینہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور ان لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرے اور اس کے لیے دین کو خالص کرے، حنیف بنے، شرک سے بچے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ یہی سیدھا دین ہے۔ محترم سامعین، اس آیت میں ہر اعمال میں، چاہے وہ عبادات ہوں یا چاہے معاملات ہوں، ہر اعمال میں اللہ رب العالمین نے اخلاص برتنے کا حکم دیا ہے کہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہی ایسی چیزوں کو انجام دیا جائے۔ اخلاص کی کئی صورتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی توحید میں اخلاص، مطلب کہ اللہ رب العالمین کو ہی اکیلا سمجھنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نیت میں اخلاص، ارادہ میں اخلاص، تمام اعمال میں اخلاص۔ جن اعمال کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے، ان اعمال کو اللہ رب العالمین ہی کے لیے خالص کرنا۔ عبادات کی جتنی بھی نوعیت ہے، ان تمام کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرنا، یہ بھی اخلاص کی صورتوں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین پر جب توکل کرے تو خلوص کے ساتھ توکل کرے، اس میں بھی اخلاص برتیں۔ محترم سامعین، اب آتے ہیں اخلاص کے بعض فائدے کو ذکر کرتے ہیں۔ جن اعمال میں آپ نے خلوص برتا ہے یا جن اعمال کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص قرار دیا ہے، تو ان اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اخلاص دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اخلاص بندے کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اخلاص بندے کے نزدیک گناہ نافرمانی کو دور کر دیتا ہے۔ اخلاص بندے کے مقام و مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اخلاص کے فائدے ہیں، لہٰذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی اعمال ہم انجام دیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی خالص انجام دیں، اس کے ساتھ ان اعمال میں ریاکاری یا شہرت طلبی کا مظاہرہ نہ کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں ہر محبوب اعمال کی انجام دہی میں اور ہر منہیات کے سے اجتناب میں خلوص برتنے کی توفیق دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔